اور ابھی آپ کو براہ راست لے چلیں گے، شیخ رشید لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ دستاویزات کہیں جناب یہ میرے پاس انویسٹر ہے، سو لیٹلی اگر کوئی آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب ڈان لیگ سے بچ جائیں گے، نو وے ایٹ آل۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، موجودہ حکومت ڈان لیگ کے کیس سے نہیں بچ سکتی، یہ اداروں کا فیصلہ ہے۔ کسی کے آنے اور جانے سے اداروں کے فیصلوں پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر سمندر سے موجیں ختم ہونے جا رہی ہیں 28 تاریخ کو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سمندر کی تہہ میں مگرمچھ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سمندر کی تہہ میں مگرمچھ ہیں، اور وہ لوگ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ساری قوم کو بے وقوف بنا رہے ہیں، میرے خیال میں وہ اپنے آپ کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ اس اسمبلی کی جو عزت اور توقیر، مجھے افسوس ہوا کہ میں لندن میں تھا، یاس صادق صاحب نے کہا کہ میرا ڈبل سٹینڈرڈ ہے۔ یاس صادق صاحب، نواز شریف سے پوچھو میرا کیا سٹینڈرڈ ہے۔ آپ اس کے مالشی ہیں اور آپ 2 نمبر کے سپیکر ہیں۔ نواز شریف میرے نخرے اٹھایا کرتا تھا، میں نے کبھی مالشی کا رول نہیں ادا کیا۔ اور آپ کہہ رہے ہیں میں نے ساؤتھ افریقہ کے ویزے کے لیے آپ کو کہا کہ مجھے ساؤتھ افریقہ بھیجا جائے۔ میں اسمبلی کا وہ ممبر ہوں جس کو امریکہ نے جہاز سے 2 دفعہ اتارا۔ میں امریکہ نہیں جا رہا تھا یاس صادق صاحب، آپ چلو بھر پانی لے کر ڈوب مریں۔ اگر یہ کسی اور ملک کے ممبر پارلیمنٹ کے ساتھ ہوتا کہ جہاز روک کر اسے آف لوڈ کیا جاتا تو وہ قیامت لے آتے۔ وہ معافی مانگنے کے لیے امریکن تیار ہے، میں نے کہا نہیں، آ کے آفیشل سٹیٹمنٹ دی جائے۔ امریکن فورن آفس مجھ سے معافی مانگے کہ انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، لیکن اس کو یاس صادق کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہر قائمہ کمیٹی کی کمیٹیاں ہوتی ہیں، کوئی افریقہ میں ہوتا ہے، کوئی لندن میں، اور میں قائمہ کمیٹی افریقہ میں تھا، اور یاس صادق صاحب کے لیے عرض ہے کہ انہوں نے مجھے ایک ٹور میں نام ڈالا تھا، ٹکٹ بھی بھیجی تھی، شکر ہے خدا کا میں نہیں گیا، شاید چلا ہی جاتا، میں مصروف تھا۔ جس ملک کا سپیکر اتنا چھوٹا ہو، جو خانہ نمبر 2 سے خانہ نمبر 1 میں گیا ہو، اور وہ سمجھتا ہے کہ جمہوریت اس سے زندہ رہے گی، میں سمجھتا ہوں اس جمہوریت کو جتنا نقصان یاس صادق جیسے نااہل سپیکر نے پہنچایا ہے، کسی آدمی نے نہیں پہنچایا ہے۔ کچھ ہیں وہاں موت کے کنویں کے آگے ناچنے والے 3-4 آدمی ناچے سے رکھے ہوئے، انہوں نے، اس سے نواز شریف کی عزت میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ اور نواز شریف صاحب نے جو پورا یہ زور دیا ہوا اس ملک میں، آپ یقین جانیں کوئی شخص ایسا نہیں ہے، بے شک وہ نون لیگ کی سیٹوں پہ بیٹھا ہے، بے شک وہ نواز شریف کا حامی ہے، کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہے جو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ حرام کے پیسے کی اور ہمارے خون پسینے کی کمائی سے یہ مے فیئر کے فلیٹ ہیں۔ کیس جیتیں یا ہاریں، سپریم کورٹ ہمارے حق میں فیصلہ کرے یا ان کے حاصلے میں فیصلہ کرے، عوام کی عدالت میں نواز شریف کیس ہار چکا ہے۔ شیخ صاحب، جی کل ندیم افضل چند نے شہباز شریف کو نیا خطاب دیا ہے 1585 کا، وہ کہتے ہیں جی 15% لاہور پہ لگا رہے اور 85% خود کھا رہے ہیں۔ ہم ابھی لاہور آئے ہیں، جو لاہور کی حالت ہے، میں سمجھتا ہوں پرانا لاہور شہباز شریف کے لاہور سے کئی درجے بہتر تھا، اور سڑکوں کی ترقی تو پنگ یانگ میں بہت ہے جی، کمبوڈیا میں بڑی ہے، چیکو سلواکیا میں بڑی ہے، پنگ یانگ میں جہاز بھی اترتا ہے اور گاڑی بھی چلتی ہے، لیکن اصل مسئلہ قوم کی معیشت کا ہے، جنہیں 75 بلین کا مقروض بنا دیا ہے، 25,000 ارب روپے لوکل بینکوں کے دینے ہیں، 700 بلین 680 پرائیویٹ پاور پلانٹس کا ہے۔ سو ساری قوم کو بے وقوف بنانے کے لیے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جیت گئے، بالکل نہیں۔ اگر کوئی عوام کی عدالت میں ہارا ہوا آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ اس نے اقتدار بچا لیا ہے، تو جس ذلت اور رسوائی سے یہ اقتدار بچا ہے، اس سے نہ بچتا تو نواز شریف کو زیادہ عزت ہوتی۔ شیخ صاحب 27 دسمبر میں یہی ہوں، شیخ صاحب 27 دسمبر کو رحیل جو ہے وہ جا رہے ہیں 28 کو 29 کو، کیا مشورہ دیں گے آصف زرداری صاحب کو کہ وہ واپس آ جائیں؟ اور عمران خان بھی آپ کے ساتھ لندن سے واپس آ گیا، اب انہیں کیا مشورہ دے رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، رحیل شریف صاحب نے بڑا باعزت وقت گزارا ہے، اور ساری قوم ان کو اور ساری فوج ان کو یاد رکھے گی، اور وہ شہیدوں کا خاندان ہے۔ اور آج انڈیا نے سنا ہے ایک بس پہ حملہ کیا جس میں 10 افراد شہید ہوئے ہیں،
ابھی مجھے کسی نے فون کیا ہے اگر میں غلطی پہ نہیں ہوتے صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح ہے. تو انڈیا نے اب یہ کیوں سرحدوں پہ حملے کیے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو انڈین ایجنٹ تھے وہ رحیل شریف نے ختم کیے ہیں کافی حد تک را کے ایجنٹ جب ختم ہوئے تو انڈیا نے لاہور اور کشمیر اور دوسری سرحدوں کا رخ کیا ہے. اور ہندوستان کو یہ جان لینا چاہیے کہ آسام تک کے علاقے میں، کریالہ تک کے علاقے میں اگر پاکستان سے اس نے پنگا لیا گی مندروں میں گھنٹیاں ہمارا کچھ انٹرنیشنل میں نشانہ زندگی پہ زندہ اس کو روڑنے کے لیے اور اگر تو ملک کے دوران چلے راسم سے انہوں نے ٹھیک چل رہا اگر پوزیشن کرے گا یہ سارے اگر عمران پوزیشن زندہ ایک شیخ لوگ نواز کی چھڑی ہیں کیس سمجھتا ہوں کہ یہ پیسے کے ماننے ملک میں کرپشن کیس انشاء جب میں نام لوگ امید ابھی آئیں گے سیاسی کسی طور پہ حامد خان کے میں تک انشاءاللہ اور اپیل کرتا ہوں میں پرومس حکومت چل رہی حکومت خان کے ساتھ کیا تحریک انصاف ان کے پاس بہت کیا گیا دوستی میڈیا ملک میرا خیال ہے نواز شریف کو اپنی حالت کا نہیں پتا تو گورنر کی حالت کا کیا پتا ہوگا. وہ حلف اس لیے اٹھایا کہ اسپتال میں اچھی انٹائٹلمنٹ مل جائے. چلیں بیچارے کا ایک چند دن اچھے ہی گزرے گورنر اس میں جو انہوں نے پیپلز پارٹی کی 3 ڈیمانڈ بالکل نارمل ہیں. وزیر خارجہ مقرر کرے یا نہ کرے یہ اس کا کام ہے. آپ مامے لگتے ہیں. نیا جرنیل کو بنا رہے تھے مجھے پتا ہے بتاؤں گا نہیں. یہ اس نے ختم کرایا. شیخ صاحب یہ بتا دیں کہ پنجاب میں بھی اب تو کرپشن کے کیسز سامنے آنے لگے. رانا ثناءاللہ سرکاری زمین پہ ڈیرا بنا کے بیٹھا ہے. آپ یہ کرپشن کا بے نقاب کریں گے؟ سر اس ملک میں نواز شریف کے بعد ہر شخص کو کھلی چھٹی ہونی چاہیے. آپ کی سوئی رانا ثناءاللہ پہ پڑتی ہے, ایک خواجہ سعد رفیق کے پیراگون سٹیٹ پہ نہیں چھپی. عابد شیر علی نے جو سارا وابڈا کی ساری زمینوں پہ اور سارے پلاٹ الاٹمنٹ کرائے ہوئے ہیں اس پہ نہیں پھنسی ہوئی. یہ ملک اگر کرپٹ لوگوں کو نہیں پکڑے گا تو پٹواری کو اور چھوٹے ڈائریکٹر کو اور چھوٹے ٹیچر کو اور کمپاؤنڈر کو پکڑے گا تو لعنت ہے ایسے پکڑنے والوں پر بھی. جب تک گینگ آف دی 5 جو 5 ٹاپ فیملیز ہیں اور ان کے 30 بچے ٹرائل نہیں ہوتے, اس ملک میں انصاف پہ لوگوں کا یقین نہیں ہوتا. یہ فرمائیے گا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جلد سپریم کورٹ اس کیس کا فیصلہ کرے گی یا اس کو مسلسل ڈیلے کیا جائے گا؟ سر میں کوئی سپریم کورٹ کا پہلی دفعہ زندگی میں کیس لڑنے گیا ہوں. میں کوئی پریکٹسنگ لائر بھی نہیں ہوں. LLB میں نے کی ہے. میں 5 ججوں کے اندر ایک آدھا بیان آیا پکوڑے کا جس نے آپ نے بڑا ہائی لائٹ کر دیا ہے. میں انصاف ہوتا دیکھ رہا ہوں جی, بے شک ہمارے خلاف جائے یا بے شک ہمارے حق میں آئے. میں